تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طالب علموں، کلمہ تشبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے نکل کر توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اسی مبارک کلمہ کو پڑھ لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اسی مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی اور مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور اپنی قوم کو اسی کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی، ہود علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، صالح علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، یعقوب علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام اسی کلمہ کر میں محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے ساتھ معبود نہیں، اللہ کے ساتھ مسجود نہیں، اللہ کے ساتھ خالق نہیں، اللہ کے ساتھ مالک نہیں، اللہ کے ساتھ مشکل کشا نہیں، اللہ کے ساتھ حاجت روا نہیں، اللہ کے ساتھ غیب دان نہیں، اللہ کے ساتھ داتا نہیں، اللہ کے ساتھ رزاق نہیں۔ اسی کلمہ توحید میں دعوت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے مصائب کے بہار برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اطہر زخمی کرایا، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ لولوحان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولوحان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولوحان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزے مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت مسلم خدانی رحمۃ اللہ علیہ کو ابلے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کہ یہ کلمہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اس لیے کہ یہ کلمہ صحابہ کرام کا نشان تھا۔ وآخر دعوانا